اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ جمعہ بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتے ہیں۔ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طرز حکمرانی اور بہترین طرز حکومت مسلمانوں کو دے کے گئے تھے، جس میں عدل و انصاف تھا، اور کوئی بھی شخص کہیں بھی کھڑے ہو کے خلیفۃ المسلمین سے، امیر المومنین سے سوال کر سکتا تھا۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ جنگ کے میدان میں نہیں کیا جا سکتا اور ہر میدان میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، وہ ہر میدان میں کافروں کو شکست ہوئی، ایران تقریباً فتح ہو گیا، روم کے اکثر علاقے فتح ہو گئے، بلکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کچھ دن اور زندہ رہ جاتے تو کفر کا نام دنیا سے مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فتوحات عطا فرمائی، اور کیا جذبہ تھا۔ قادسیہ کی جنگ کو آپ پڑھیں، کس طریقے سے مسلمان لڑے ہیں۔ اس کے علاوہ شام کی جو مشہور لڑائی ہے وہ آپ پڑھیں کہ اس میں جب قیصر نے یہ دیکھا کہ عربوں سے لڑائی ہمارے بس کی نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا، عیسائیوں کے قبیلہ، عرب قبیلہ تھا عیسائی، اس کو تیار کیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کہا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، عرب عرب سے لڑیں گے تو شاید فتح یاب ہو جائیں، لیکن مسلمان بھی مسلمان تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، حضرت خالد بن ولید جو ہے فوج کے اندر ایک عام کمانڈر تھے۔ خالد بن ولید نے عبیدہ بن جراح سے کہا کہ مجھے 60 آدمی دے دو، بعض کہتے ہیں 30 آدمی دے دو، بعض کہتے ہیں 60 آدمی دے دو، بلکہ نہیں 30 ہی آدمی تھے، 30 آدمی انہوں نے مانگے۔ تو کہا ٹھیک ہے، 30 آدمی حضرت خالد نے اپنی مرضی سے چناؤ کر لیے، جن میں سے 10 مہاجرین تھے اور 20 انصار تھے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ جس میں زرار ابن الازور اور یہ بعض ایسے عبداللہ حضرت زبیر ابن العوام، یہ ایسے صحابہ اکرام تھے جو ایک 1000 پہ بھاری تھے۔ حضرت زبیر 1000 پہ بھاری تھے، حضرت زرار 1000 پہ بھاری تھے۔ حضرت زرار کے متعلق آتا ہے کہ قمیص اتار کے لڑتے تھے، زرہ تو پہننا دور کی بات ہے، قمیص اتار کے لڑتے تھے، بہت بہادر تھے۔ تو 30 آدمیوں کو چناؤ کر لیا۔ صبح حضرت خالد ان 30 کو لے کے نکلے۔ انہوں نے کہا کیا یہ جو ہے نا صلح کرنے کے موڈ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، 30 آدمی تو ہتھیار ڈالنے آئیں گے نا۔ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کیا ہوا، ہتھیار ڈالنے آ رہے ہو؟ نہیں، ہتھیار ڈالنے نہیں آ رہے، لڑنے آ رہے ہیں۔ 30 آدمی، ادھر کتنا 60,000 کا لشکر ہے، 60,000 کا، اور ادھر 30 آدمی، ٹوٹل 30 آدمی۔ بولے نہیں، لڑنے آ رہے ہیں، 30 آدمی 60,000 سے لڑنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت خالد نے ان سے کہا کہ 5-5 آدمیوں کی ٹولی بناؤ، صبح سے لے کے ظہر تک 4-5 گھنٹے لڑائی ہوتی رہی، 5 کی ٹولی کو توڑ نہیں سکے۔ ادھر جاتے تو ادھر صفے بکھیر دیتے، ادھر جاتے تو ادھر صفے بکھیر دیتے، لیکن بہرحال کب تک وہ اسٹیمنا چلتا۔ ہوا یہ کہ وہ 5 کی ٹولی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، پھر 2-2 ہو گئے، یہ پھر 2-2 میں لڑتے رہے۔ شام ہو گئی، دھول چھٹ، وہ اندھیرا ہو گیا، اور فوج کا رخ بھی پلٹ گیا، بھاگ گئے اکثر لوگ ان کے۔ ادھر حضرت عبیدہ بن جراح جو ہے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ سارے صحابہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو یہ فکر تھی کہ اگر ان میں سے شہید ہو گئے
تو حضرت عمر کو کیا جواب دوں گا پیچھے جا کے؟ بولیں گے مروا دیے تو نے جا کے۔ اب حضرت عبیدہ بن جراح کو فکر ہوئی کہ یہ اب ان میں سے ایک نکل کے آیا، دوسرا نکل کے آیا، تیسرا نکل کے آئے، تقریباً 20 آدمی نکل کے آ گئے، 5 رہ گئے آخر کے۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، لاشوں میں دیکھ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے تو دیکھ لیں۔ رات کے بعد صبح میں وہ 5 آدمی بھی نکل کے آ گئے، مسلمانوں کے صرف 5 شہید ہوئے اور ان کے 15,000 آدمی مارے ایک دن میں۔ 15,000 اگر آپ لائن میں ایسے کھڑے کر دو نا تلوار سے مارنے کے لیے نہیں مار سکتے۔ تو یہ مسلمانوں میں جذبہ تھا لڑائی کا۔ تو کافروں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں سے لڑائی میں فتح حاصل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے دوسری قسم کی سازشیں تیار کی۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں جب یہ تاثر بتایا جاتا ہے نا کہ صحابہ نے قادسیہ میں جنگ میں فتح کر لی، فلاں علاقہ بھی ایسے فتح کر لیا، ایسا نہیں ہے ایسا فتح ہو گیا، پوری پلاننگ ہوتی تھی، اس میں جاسوسی ٹیمیں بھی ہوتی تھی، بعض اوقات قلعوں کو فتح کرنے کے لیے اندر اپنے جاسوس بھیجے جاتے تھے، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض علاقے 3 مرتبہ فتح ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں نے فتح کیا اور کافر غالب آ گیا، مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ شام کے ایک دفعہ اکثر علاقے مسلمانوں کو چھوڑنا پڑے۔ ایران کے بہت سے علاقے 3 مرتبہ فتح ہوئے ہیں، 1 مرتبہ فتح کیا پھر واپس پیچھے ہٹنا پڑا، پھر فتح کیا پھر پیچھے ہٹنا پڑا، پھر فتح کیے، اس طرح بھی ہوا ہے۔ لیکن بہرحال لڑائی میں مسلمان پیچھے نہیں رہے کبھی بھی، اور علاقے فتح کر کے ہی دم لیا مسلمانوں نے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو میدان میں زیر کرنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ان کے عقائد میں گڑبڑ پیدا کرو، ان کو اپنے لوگوں کے خلاف اکساؤ، ان کے اندر ڈس انفارمیشن سیل پیدا کرو، یہ کام ان میں آپس میں تفرقہ ڈالو کسی طریقے سے۔ اس کے لیے پہلا جو کام ہوا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ غالباً حضرت عمر سے کسی صحابی نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک دروازہ ہے جو مسلمانوں کے اور فتنوں کے درمیان میں آڑ ہے، جب وہ دروازہ جو ہے کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا تو فتنے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کون ہے؟ کہا کہ آپ ہیں وہ دروازہ۔ تو حضرت عمر جو ہے فتنوں کے درمیان دروازہ تھے۔ تو حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ بتاؤ وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ تو اس نے کہا وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا جب دروازہ ٹوٹتا ہے تو واپس بند نہیں ہوتا۔ اور یہ حضرت عمر کی شہادت کی طرف بھی اشارہ تھا کہ حضرت عمر شہید ہوں گے۔ تو حضرت عمر کے بعد پہلی سازش یہ بنی کہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا، لیکن بہرحال اس کی کوئی خاص انویسٹیگیشن کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکی اور نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے اصل عناصر کیا تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ باغی لوگ آئے تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور احتجاج کے درمیان جیسے ہوتا ہے نا احتجاج پرتشدد ہو گیا، اس میں کچھ سازشی عناصر گھس گئے، انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ نہیں، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوتا کوئی بھی۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کے بعد مصر کی سرحد پر ایک جاسوس پکڑا گیا روم کا، اس کے پاس سے 2.5 کروڑ دینار، یہ ٹنوں کے حساب سے سونا ہے، یہ کئی من سونا ہے یہ، تو یہ آج کے حساب سے کھربوں روپے رقم بنتی ہے، یہ ملے ایک آدمی کے پاس سے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا جس سے مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں رومی لوگ ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ جس رات حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے اسی رات مصر کی سرحد پر رومیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ تو مسلمانوں میں جذبہ جہاد تھا، ان کو مار بھگایا۔ تو اس جاسوس جو پکڑا گئے تھے جس کے پاس سے دینار بھی نکلے، اس سے پوچھا کہ حضرت عثمان کی شہادت مدینہ میں ہوئی ہے اور اس سے کئی ہزار کلومیٹر دور مصر کی سرحد ہے، وہاں تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین شہید ہو گئے؟ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تھوڑی تھا کہ ٹیلی فون گھما کے بتا دیا، خطوط جاتے تھے، اس کو جانے میں بھی کئی دن لگتے تھے۔ کہا کہ آپ کیا سادہ سمجھتے ہیں اس معاملے کو؟ اس کے پیچھے پوری رومی فنڈنگ تھی،
لوگ خریدے گئے، قبائل خریدے گئے، پیسہ بانٹا گیا، اور پھر جا کے یہ معاملہ پیش آیا۔ اب لازمی سی بات ہے جنہوں نے اس کے اوپر اچھا خاصا پیسہ لگا دیا تھا، انویسٹمنٹ کر دی تھی، وہ اس معاملے کو اتنا سادہ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے اس سازش کے بعد اگلی سازش بننا شروع کر دی۔ کیا تو عثمان تو چلو چلے گئے، لیکن اب مسلمانوں میں جو تلوار اٹھی ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے دو گروہ تقسیم ہو گئے، کچھ لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی۔ جو حضرت عثمان کی شہادت کے اصل اسباب تھے نا، اس میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام کے اعتبار سے گروہ بندی کی گئی۔ اہل عراق حضرت علی سے محبت کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ حضرت علی بہت اچھے ہیں، خلافت کا حق تو حضرت علی کا زیادہ ہے، خلافت تو ان کے پاس ہونی چاہیے، اور حضرت عثمان تو ایسا کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، لہذا تم حضرت عثمان کو معزول کرواؤ، حضرت علی کو خلیفہ بناؤ۔ یہ اہل کوفہ کا معاملہ تھا۔ اہل بصرہ حضرت زبیر سے زیادہ محبت کرتے تھے، انہیں یہ پٹی پڑھائی گئی کہ حضرت زبیر زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قرابت داروں میں سے ہیں، اور اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں، بہترین جنگی کمانڈر ہیں، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ شامی جو تھے، شام کا علاقہ، میں نے شاید پچھلے جمعے میں بتا دیا تھا کہ بنو امیہ کے کچھ، یہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ جا کے شام میں آباد ہو گئے تھے، تو شامیوں سے ان کے قریبی تعلقات تھے، تو شام کے لوگ بنو امیہ کے قریب تھے، انہیں یہ پٹی پڑھائی گئی کہ حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ یہ سارے جو ہے حضرت عثمان کے بلا وجہ خلاف ہو گئے ہیں، حضرت عثمان تو بہترین آدمی ہیں اور بنو امیہ بہترین طرح سے حکومت چلا رہے ہیں، لہذا قیادت و سیادت بنو امیہ کے پاس ہونے چاہیے، اگلا خلیفہ بھی بنو امیہ میں سے ہونا چاہیے۔ تو وہ ان کی محبت کے راگ الاپتے رہے، جیسے ہمارے یہاں پارٹی بازی ہوتی ہے نا کہ سب کچھ عمران خان ہے، سب کچھ نواز شریف ہے، پھر اداروں کے درمیان تنازع ہے، ایک فوج کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کہ ایک عدلیہ میں ایک جج ہے تو اس کو عدلیہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ وہاں ہو رہا تھا، ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو شامیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بنو امیہ کے پاس ہی اقتدار ہونا چاہیے۔ جب محبتیں زیادہ جڑ گئی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دل جو ہے نا اللہ نے صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، کسی اور سے اتنا آدمی جڑ جائے کہ اس کی کوئی کمزوری بھی سامنے آئے تو انسان بولے یہ یار یہ کیا بات ہوئی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے بس، اور انسانوں میں سب سے کامل ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص میں کمزوری ہوتی ہے، صحابہ میں کمزوریاں تھیں۔ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو پھر آپ بولیں گے یار کیا بات ہے، بیان کر لے کے بیٹھ گئے۔ صحابہ میں کمزوریاں تھیں، ان کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی دیکھو فلاں میں یہ کمزوری، فلاں میں یہ کمزوری۔ تو جب دل جڑ جاتے ہیں نا، پھر انسان کے جو مثال کے طور پہ آج جو ہمارے سیاسی پارٹی کے ورکرز، ان کو بتاؤ یار فلاں لیڈر، تو گالیاں دینے پہ آئے تھے، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کوئی بات بیان کر دیں تو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یہ سیاسی پارٹی بازیاں لوگوں کو جوڑ دیا، بعض کو حضرت عبداللہ بن زبیر، اب حضرت زبیر کے ساتھ جوڑ دیا، بعض کو علی کے ساتھ جوڑ دیا، بعض کو حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ جوڑ دیا، اب ہو گئی عثمان کی شہادت۔ جب شہادت ہوئی تو وہ جو محبین تھے وہ تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت عثمان۔ اچھا ان کا حضرت علی سے پہلے سے انقباض تھا، کہا کہ انہوں نے یہ الزام ڈال دیا تھا علی پر کہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہے حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث ہیں اور یہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فتنہ پرور لوگ ہر جگہ موجود تھے، یہاں بھی موجود تھے، وہاں بھی موجود تھے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا جنگ جمل کے اندر پڑاؤ ڈالا ہے، ایک طرف حضرت زبیر کی عائشہ کی فوجیں ہیں، ایک طرف علی کی فوجیں ہیں، اور پڑاؤ ڈالا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، یعنی باقاعدہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے کہ قاتلین عثمان سے قصاص اس طریقے سے لیا جائے گا، اور لوگ تیار ہو گئے بیعت کے لیے، غالباً زبیر نے بیعت بھی کر لی تھی، اور یہ طے پا گیا کہ صبح جو ہے یہ فوجیں واپس چلی جائیں گی، لڑائی نہیں ہوگی، یہ طے پا گیا۔ رات میں چونکہ سفر مشکل ہوتا تھا، صبح میں سفر کرتے تھے، فوجیں سو گئی ہے، رات کے 12 بجے یا 2 بجے کے ٹائم جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ یہ منافقین میں سے کچھ یہاں سے اٹھے ہیں، کچھ وہاں سے اٹھے ہیں، اور تیر چلا دیے دونوں طرف سے، جا کے دونوں طرف گئے اور دونوں طرف جا کر چلا دیا اور شور مچا دیا۔ ادھر شور مچا دیا کہ علی کی فوج نے جو ہے وہ معاہدہ توڑ دیا، ادھر شور مچا دیا حضرت زبیر کی فوج نے معاہدہ توڑ دیا ہے، دونوں طرف شور مچا دیے، 2-4 بندے شہید ہو گئے۔ اچھا
اس سے زیادہ خطرناک بات یہ، جب بھی فتنے کا معاملہ ہوتا ہے تو قیادت کو سب سے پہلے مارا جاتا ہے، جو روک سکتا ہے نا، یعنی جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، جو فوج کو روک سکتا ہے اس کو مار دیتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ کوئی بندہ ہی نہ ہو روکنے والا آپس میں۔ انہوں نے چن کے حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو مارا، حضرت طلحہ کو مارا سب سے پہلے، یعنی تیر چلایا، حضرت طلحہ آگے آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں معاملات کیا ہیں، ادھر سے کسی نے تیر تن کے حضرت طلحہ کو مار دیا۔ حضرت طلحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زبیر حضرت طلحہ کے متعلق آپ نے فرمایا میرے دنیا میں 2 حواری ہیں، آسمان پہ 2 حواری ہیں جبرائیل اور میکائیل، اور یہاں پہ میرے 2 حواری ہیں طلحہ اور زبیر، عشرہ مبشرہ میں سے کبار صحابہ میں سے 5ویں 6 نمبر پہ نام آتا ہے ان کا۔ حضرت طلحہ کو شہید کر دیا۔ حضرت زبیر آئے، حضرت زبیر آئے تو حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا، حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا، زبیر تمہیں یاد ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، یعنی ہوتا ہے نا آپس میں انسان کا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو کچھ آپس میں تھی چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا، زبیر ایک دن آئے گا کہ تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ میں علی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا؟ تو کہا لیکن تم اس دن ناحق ہوگے، علی حق پر ہوگا۔ جب یہ بات کہی حضرت زبیر نے، حضرت علی نے، حضرت زبیر کو یاد آ گئی، ہاں واقعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بولا تھا، فوراً تلوار نیام میں رکھی اور جنگ سے علیحدہ ہو کے چلے گئے۔ جب جانے لگے تو عبداللہ بن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے تو بندے شہید ہو گئے ہیں اور ان کے اندر باغی چھپے ہوئے ہیں، کم از کم ان سے تو بدلہ لینے دیں، ہم نہیں تلوار رکھیں گے۔ تو حضرت زبیر نے کہا مجھے تو بات نظر آ گئی ہے، میں تو نہیں لڑ سکتا۔ اب ان خبیثوں کا اب حالات دیکھیں کیا تھے۔ حضرت زبیر جنگ سے علیحدہ ہو کے جا کے سو گئے، یہاں سے ایک خارجی اٹھا ہے، اس نے جا کے سوتی ہوئی حالت میں حضرت زبیر کو شہید کیا۔ حضرت زبیر کو شہید کر کے حضرت زبیر کا سر لا کے حضرت علی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے۔ حضرت علی کہ یہ کیا کیا رہا تو نے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کو شہید کرنے والے کو جہنم کی بشارت ہو۔ جب علی نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارے مخالف کمانڈر کا سر لے کر آیا ہوں اور تم جہنم کی بشارت دے رہے ہو۔ اس نے وہیں تلوار اپنے سینے میں گھوپی اور مر گیا۔ حضرت علی نے جو بات کہی جہنم کی بشارت ہو، وہی پوری کروا دی، اللہ نے خودکشی کر کے مر گیا۔ یہ فتنہ پروری اس قسم کی شروع ہو گئی اور معاملات ان کنٹرول ہو گئے بالکل۔ جب ظاہری بات ہے عوام میں بگاڑ اتنا آ جائے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ بات میں یہی ختم کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جو ہے وہ بہترین زمانے میں ہو یا تم خیر کے زمانے میں ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں شر ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں خیر ہوگی، لیکن وہی فیہ دخن، لیکن اس کے اندر دھواں اور ملاوٹ شامل ہو جائے گی۔ تو ملاوٹ شامل ہو جائے گی، خیر رہے گی لیکن اس طرح نہیں رہے گی۔ آج کے زمانے میں عمر تلاش کرنا ناممکن ہے۔ کہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک کو کسی نے کہا کہ تم بادشاہ ہو، ایک تو حضرت عمر بادشاہ تھے، وہ ایسے بادشاہت کرتے تھے، تو سلیمان نے اچھا جواب دیا۔ سلیمان نے کہا کہ عمر کی رعایا میں ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، میری رعایا میں تم جیسے لوگ ہیں، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، اگر میں عمر بن جاؤں اور تم ایسے رہو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے مار دو گے، دیوانہ سمجھو گے تم مجھے۔ تو خلافت میں دراڑ پیدا ہو گئی۔ آج اگر کوئی یہ تصور کرے کہ آج جتنی جماعتیں، جتنی تحریکیں، احیاء دین کی، اعلاء کلمت اللہ کی، جو کام ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نا فلاں جماعت میں یہ کمزوری، فلاں، بھائی کمزوری ہوگی، آج ہو نہیں سکتا وہ معیار، ممکن نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ تو لوگ کامل پیدا ہوں گے، کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑا اللہ والا ہو، بڑا نمازی ہو، تمام حقوق ادا کرنے والا ہو، لیکن من حیث الجماعت آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ ایک جماعت ایسی ہو جو بالکل سنت کے مطابق کام کر رہے ہو، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو دراڑ پیدا ہو گئی اور حضرت علی کی شہادت۔ اچھا پھر انہی لوگوں نے، یعنی حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائیاں ہوئی،
پھر خارجی فتنہ پیدا ہوا، ان کے خلاف لڑائیاں ہوئی، پھر انہی لوگوں نے کوشش کر کے، جو فتنہ پرور لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو شہید کیا جائے. یہ دو بڑے کمانڈر تھے. حملہ تو ایک ہی رات میں ہوا تھا، یعنی یہ سازش اس طریقے سے تیار ہوئی تھی کہ ایک ہی دن میں حضرت عمرو بن العاص، حضرت علی اور حضرت معاویہ، یہ تین بڑے کمانڈر تھے امت مسلمہ کے، بولے ان تینوں کو ایک ساتھ شہید کر دیتے ہیں. حضرت علی کی شہادت لکھی ہوئی تھی. حضرت معاویہ جو ہے وہ بچ گئے کسی طریقے سے. اور یعنی حضرت معاویہ جب وہ مسجد کے اندر وار کیا، حضرت معاویہ بھی مسجد میں کیا، حضرت علی پر بھی مسجد میں کیا. حضرت علی کے سر میں لگ گئی تلوار اور وہ اس نے اچھا خاصا سر چیر دیا، تو حضرت علی تو نہیں بچ پائے. حضرت معاویہ بچ گئے، یعنی وہ تلوار چلائی نا، وہ ہٹ گئے پیچھے اور بھاگ گئے. اور جو ہے وہ، اور میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، اس وقت تک مسلمان جو خلفاء تھے ان کا مسلح پہرا نہیں ہوتا تھا. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوئے نا، پھر حضرت معاویہ نے باقاعدہ پھر مسلح گارڈ رکھنا شروع کر دیا اپنے ساتھ. ظاہر بات ہے پھر جان کے مسئلہ ہو گیا. حضرت معاویہ بچ گئے. حضرت عمرو بن العاص پہ جب حملہ کرنے کے لیے یہ خارجی گیا تو حضرت عمرو بن العاص اس دن نکلے ہی نہیں گھر سے، کوئی معاملہ تھا اس کی وجہ سے آئے نہیں. تو اتفاق سے کوئی اور آدمی آ رہا تھا، اس نے وہ حضرت عمر سمجھ کے اس پہ حملہ کر دیا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. تو اس نے کہا دیکھو، تھا چونکہ وہ مسلمان تو تھا، اس نے کہا دیکھو میں نے عمرو بن العاص کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ اس کا کیا، تو وہ مر گیا، عمرو بن العاص بچ گئے. یعنی کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، فتنے کو آگے بھڑکانے کی پلاننگ آہستہ آہستہ ہوتی رہی. پھر یہی چل کے آگے واقع کربلا کے اسباب بنے. ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے کہ یزید کو خلیفہ کیوں بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا اور کربلا کیسے ہوا. انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کرنے والا بناتے ہیں.